Assalamu alaikum dear student, welcome to the geography online class. Here is Miss Saima, your geography teacher. कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जो है वो शुरू करवाया था, जिसमें से हमने जो टॉपिक कवर किया था उसका नाम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. आज हम जो टॉपिक करेंगे डैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द नॉन फिज़िकल एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ. गैर तबई माहौल का इंसानी ज़िंदगी पर असर. तबई माहौल को बहुत डिटेल के साथ आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देती हूँ. तबई माहौल से मुराद आपके इर्द गिर्द पाया जाने वाला कुदरती माहौल है, जो कि गॉड की तरफ से जो है वो आपके इर्द गिर्द है, जिसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, फिज़ोग्राफी आ जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं. गैर तबई माहौल से मुराद जो है वो माहौल में पाए जाने वाले गैर तबई अनासर हैं. और ये जो गैर तबई माहौल है ये भी बहुत हद तक इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करता है. गैर तबई माहौल में जिस तरह से मज़हब, नस्ल और हुकूमत की मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ जो कि किसी भी मुल्क में रहने वाली इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करती है. अब अगर हम इसमें से पहली चीज़ जो है वो नस्ल को लें, तो अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड को देखें तो मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग जो हैं वो तरक्की के लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर हैं. जैसे अगर हम सफ़ेद फार्म लोगों को देखें तो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जो तरक्की याफ्ता नस्ल है वो सफ़ेद फार्म लोगों की नस्ल है. उसके बाद जो है वो ज़र्द नस्ल के लोगों का दर्जा आता है, और सबसे ज़्यादा पसमानदा जो तरक्की के लिहाज से नस्ल है वो काली नस्ल के लोग हैं. मज़हब के लिहाज से देखें तो मज़हब इस तरह से इंसानी ज़िंदगी पर असर अंदाज़ होता है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ पेशे इख्तियार करते हैं, और उन्हीं पेशों से फिर उनकी तरक्की का लेवल बनता है. मिसाल के तौर पर जो लोग बुद्ध मज़हब के लोग हैं वो जो है वो जानवरों का गोश्त इस्तेमाल नहीं करते, और ना ही जानवरों को जो है वो किसी भी अपने मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं. तो जो बुद्ध मज़हब के लोग हैं वो जानवरों के गोश्त और जानवरों को ज़िबा करके उससे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाने वाली किसी भी जो है वो पेशे को नहीं अपनाते, क्योंकि उनका मज़हब इस तरह की इजाज़त नहीं देता. इसी तरह से जो मज़हब इस्लाम के लोग हैं वो सूद को नाजायज़ करार देते हैं, और मुसलमान जो हैं वो बैंकों जैसे माली अदारे जो हैं उनको कायम करने में पूरी दुनिया से जो है वो पीछे रह गए हुए हैं. इसी तरह से अगर हम हुकूमत की पॉलिसीज़ को देखें तो मुख्तलिफ़ जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ होती हैं वो भी बहुत हद तक इंसानी ज़िंदगी पर असरानंदाज़ होती हैं. जैसे गवर्नमेंट अगर बेजा टैक्स लगा दे लोगों पर, या सन्नतकारों पर बेजा टैक्स लगा दे, किसानों को मराहत ना दे, तो उससे उनकी कारकर्दगी मुतासर होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्क जो है वो पसमानदगी का जो है वो शिकार हो जाता है. इसी तरह से अगर किसी मुल्क में लाकानूनियत, सियासी इंतशार और बदनज़मी का माहौल फैला रहे तो उससे भी इक़्तिसादी हालत जो है वो बहुत जो है वो तबाह होती है. सरमायाकारी और तजारती सरगर्मियों को तरक्की नहीं दी जा सकती, और मुल्क की मईशत जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती है. इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है दुनिया में इम्तियाज़ी हैसियत रखने वाले ममालिक, यानी कंट्रीज़ हैविंग प्रोमिनेंट पोजीशन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में बेतहाशा ममालिक हैं, और इन ममालिक में से कुछ ममालिक इस तरह से हैं जिनको दूसरे मुल्कों के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा नुमाया हैसियत हासिल है. वो खुशकिस्मत ममालिक हैं. वो किसी भी लिहाज से हो सकते हैं, इंडस्ट्री के लिहाज से हो सकते हैं, आबादी के लिहाज से हो सकते हैं, मिनरल रिसोर्सेज के ज़्यादा पाए जाने की वजह से हो सकते हैं. तो इन ममालिक को फिर हम बाकी ममालिक से जो है वो प्रोमिनेंट जो है वो पोजीशन जो है वो वर्ल्ड में देते हैं. आपकी बुक में जैसे
جو ہے وہ مثال دی گئی ہے کہ یورپ جو ہے اس میں جو ہے وہ ایشیائی روس کے جو علاقے ہیں ان کو امتیازی حیثیت اس لیے حاصل ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ معدنیات کی کثرت ہے، ذرائع آمد و رفت اور صنعتی و معاشی ترقی میں یہ جو ہیں اس لیے بہت آگے بڑھ گئے ہیں باقی ممالک سے۔ شمالی امریکہ میں اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پر جو ریاست متحدہ امریکہ کا علاقہ ہے اور کینیڈا کا علاقہ ہے، یہ بھی جو ہے وہ معدنی، صنعتی اور زرعی پیداوار کے اعتبار سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مشرق بعید کے ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو جاپان اور چین کا تیسرا بڑا جو ہے وہ مرکز اس کو مانا جاتا ہے۔ یہ دونوں ملک بھی خوب جو ہے وہ ترقی یافتہ ہیں اور معدنی پیداوار میں غربی ممالک سے جو ہیں یہ پیچھے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند آبادی کے لحاظ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ آبادی ہے، دنیا کی کل آبادی کا 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پر آباد ہے۔ تو اس طرح سے جو ہیں یہ تمام ممالک اس طرح سے ہیں جن کو باقی ممالک سے جو ہے وہ زیادہ اہمیت حاصل ہے یا نمایاں پوزیشن ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ جی، اب لاسٹ ٹاپک اس چیپٹر کا آپ کا ہے پاکستان اینڈ دی ورلڈ۔ اس ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ پاکستان کو باقی پوری دنیا کے لحاظ سے کون سی جو ہے وہ حیثیت حاصل ہے اور پاکستان کون کون سے انٹرنیشنل لیول پر اس طرح کی آرگنائزیشنز یا اسلامی کانفرنسز یا کن کن جو ہے وہ چیزوں کا حصے دار ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کہ جب پاکستان جو ہے وہ برصغیر کا حصہ تھا، برصغیر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، پاکستان اور انڈیا آزاد حکومتیں بنی اور پاکستان ایک خود مختار مملکت کی حیثیت سے جو ہے وہ سب سے پہلے دولت مشترکہ کا ممبر بنا۔ اسی دولت مشترکہ کے ممبرز جو ہیں وہ پاکستان کے علاوہ برطانیہ، کینیڈا، جنوبی افریقہ، ہندوستان، سری لنکا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ بھی ہیں۔ اس کے بعد کولمبو میں ایک بنا تھا کولمبو پلان۔ اس کے مطابق جتنے بھی جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک تھے ان کی ترقی کے لیے جو ہے وہ ایک لائحہ عمل جو ہے وہ بنایا گیا کہ جو مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں اور وہ ممالک جو کہ دولت مشترکہ کے رکن بھی ہیں وہ کس طرح سے اس منصوبے کے تحت جو ہے وہ باہمی تعاون سے اپنی جو ہے وہ پیداوار کو جو ہے وہ ترقی دینے اور معیار زندگی بلند کرنے کا کام جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے بھی اس کام میں بڑی جو ہے وہ سرگرمی اور مستعدی سے جو ہے وہ حصہ لیا۔ اب پاکستان جو ہے وہ UN کا بھی حصے دار ہے کا رکن ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک کانفرنس OIC جو ہے اس کا بھی رکن ہے اور پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ 2 طرفہ یعنی بائی لیٹرل اصول کے تحت جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ قائم کیے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ غیر طرفداری کی پالیسی پر کا قائل ہے جس کو ہم نان الائنمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ UN کا چارٹر جو ہے جس کو ہم اقوام متحدہ کا چارٹر کہتے ہیں اس کا بھی احترام کرنے والے ممالک میں سے ایک ممالک ہے اور پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے ممالک کے ساتھ سیاسی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دیا جائے۔ تو دس از آل اباؤٹ دی پاکستان اینڈ دی ورلڈ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا آج کا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب اسی چیپٹر کی اگر آپ ایکسرسائز پر آئیں جس میں مختلف سوالات دیے گئے ہیں اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں آبادی کی تقسیم جو ہے ان کو مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت جو ہے وہ بیان کریں۔ دنیا کے گنجان آباد علاقے، اوسط درجہ آبادی کے علاقے اور کم آباد علاقے۔ یہ جو میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر دیا تھا یہ پورے کا پورا جو ہے وہ لیکچر اس کویسچن میں آ جائے گا۔ دوسرا ہے طبعی اور غیر طبعی ماحول کا انسانی سرگرمیوں پر کیا اثر پڑتا ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ تو طبعی ماحول کا جو انسانی زندگی پر اثر ہے وہ آپ کی فرسٹ ایئر کی جو طبعی جغرافی کی بک ہے اس کا جو لاسٹ چیپٹر ہے اس میں بہت ڈیٹیل سے دیا گیا ہے اور غیر طبعی ماحول کا انسانی سرگرمیوں پر جو اثر ہے وہ آج کا جو میں نے آپ کو لیکچر دیا ہے اس کا جو فرسٹ والا پارٹ تھا وہ اس میں آئے گا۔
آبادی کی کم و بیش تقسیم پر کون کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں وضاحت کریں. یہ بھی فرسٹ چیپٹر میں نے آپ کو جو فرسٹ لیکچر دیا تھا اس میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کس طرح سے آبادی جو ہے وہ پوری دنیا میں ان ایون ہے. اس کی بڑی بڑی وجوہات میں نے آپ کو طبعی لحاظ سے مختلف فیکٹرز بتائے تھے، وہ اس میں جو ہیں وہ آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے وہ کون سے 4 علاقے ہیں جو آبادی اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. یہ بھی ابھی میں نے آج کے لیکچر میں آپ کو بتایا ہے کہ کون سے ممالک ہیں جن کو کہ ممتاز حیثیت حاصل ہے باقی ممالک کی نسبت. آپ اس میں خود سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جو بک میں دیا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس آپ خود بھی کوشش کیا کریں کہ جغرافی کے بارے میں دوسری انفارمیشنز جو ہیں وہ کسی اور سورس سے بک کے علاوہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. پھر اس میں جو ہے یہ آگے پاکستان اور دنیا پر ایک مختصر سا نوٹ ہے، وہ آپ جو آج اینڈ والا ٹاپک ہے وہ اس میں آ جائے گا. اور اس کے بعد یہ کچھ فل ان دی بلینکس ہیں جو کہ آسانی سے جو ہیں وہ آپ سے سولو ہو جائیں گے. تو آپ کا پہلا چیپٹر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم آپ کا باب نمبر 2 جو کہ بر اعظم ایشیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ پہلا لیکچر میں آپ کو ڈیلیور کروں گی. آپ آج کے لیکچر کو دھیان سے جو ہے وہ سنیں. اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کویسچن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو مجھ سے ڈسکس کریں کومنٹس باکس میں. میں دن میں بہت دفعہ کومنٹ باکس چیک کرتی ہوں، تو اچھی بات ہے اگر آپ اس میں کوئی کویسچنس آنسرس مجھ سے پوچھیں گے تو ہمارا آپس میں انٹریکشن ہوگا. تو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے آسانی سے کومنٹ باکس میں کویسچن کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ.